بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج قومی سطح پر بلکہ کہنا چاہیے کہ حکومتی سطح پر یوم آزادی کشمیر منایا گیا۔ آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا وہ دیکھ کر میں حیرت میں گم نہیں رہا، ایک صدمے کا شکار رہا۔ ہمارا دعویٰ ہے جس کا آج اعادہ کیا جا رہا تھا اور کشمیر پر سے کٹ مرنے کے اعلان کیے جا رہے تھے۔ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 جنگیں مزید لڑنے کے ہم دعوے کر رہے تھے۔ کشمیر ہمارا ہے، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ وہ ایک شعر ہے شورش کشمیری کا کہ افسوس 100,000 سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی رائے میں آپ تک پہنچاؤں، بٹوین دا لائنز، تحت الفاظ۔ کیا یہ پاکستان ہم اس طرح سنبھال رہے ہیں جو ہمیں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد حاصل ہوا؟ اس وقت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ روزانہ آپ بھی سن رہے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں کہ اتنے پاک آرمی کے جوان شہید ہو گئے اور اتنے فتنہ الخوارج کے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور پھر طاقت کے زور پر بلوچستان سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے اعلان کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ ہم بلوچستان کے مسئلے پر غور کریں اور اس کی جڑ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بس طاقت کا ایک زوم ہے، اور طاقت کا یہ زوم بروئے کار لایا گیا تھا مشرقی پاکستان میں، جو آج بنگلہ دیش کی شکل میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ KPK میں میرا تسلسل کے ساتھ دوستوں کے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ اب یقین کیجئے ایک دوست بھی ایسا نہیں جو پاکستان کے بارے میں کوئی نیک کلمات زبان سے ادا کرتا ہو۔ پنجاب کے اندر کیا ہے؟ پنجاب کے اندر وہ فسطائیت ہے کہ جس پر کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں قتل و غارت گری جاری ہے، وہاں چادر اور چار دیواری پامال کی جا رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا یہاں اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح امن و امان کا عالم ہے؟ کیا یہاں ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جا رہا؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں کوئی محفوظ نہیں؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے؟ اور آئے دن سڑکوں پر 10-20 لوگ اکٹھے کروا کے احتجاج کروایا جاتا ہے کہ جناب وہاں حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے اندر حق کے خود ارادیت کا کوئی تصور ہے؟ ذرا 8 فروری کے انتخابات پہ نظر ڈال لیجئے، جو کچھ ہوا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کشمیر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، ہمیں کشمیر چاہیے، نہ جانے کس منہ سے اور کس ظرف سے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ہر وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں انہیں ووٹ کا حق نہیں، وہاں اصل قیادت کو انتخابات میں سامنے آنے ہی نہیں دیا جاتا، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کس منہ سے ہم کشمیر کی آزادی مانگتے ہیں؟ کس منہ سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے، میں پھرتا ہوں، بلوچستان میں میرے دوست ہیں، سندھ میں میرے دوست ہیں، KPK میں میرے دوست ہیں۔ اب یقین جانیے، ماں سوا پنجاب، اور وہ بھی پنجاب کے سرحدی شہر، ان کے علاوہ کسی کا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے کشمیر کے ساتھ، اور ایک چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے۔ صرف نفرت کی آگ میں مسلسل تیل ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کے علاوہ آسمانوں کو چھوتے رہے۔ میں نے پہلے بھی آغاز میں آغا شورش کشمیری کا شعر آپ کی سماعت کی نظر کیا ہے۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے بارے میں، میں خود کشمیری ہوں۔ میرے پاس اگر یہ موقع ہو تو میں یقیناً پاکستان میری ترجیح نہ ہو، میں کشمیر جانا اسے ترجیح دوں۔ وہاں جو کچھ بھی گزر رہی ہے وہ پتہ تو ہوگا کوئی غیر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ لڑنے کا لطف بھی آئے گا۔ اب لڑے تو کس سے لڑے؟ اپنوں سے لڑے۔ کوئی فرق نہیں ہے کشمیر کے حالات میں اور پاکستان کے حالات میں اس وقت۔ ظلم، زیادتی، بے انصافی، انتخابات کا چرایا جانا، اصل قیادت کو منظر سے ہٹائے رکھنا، چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں آپ، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی کواڑ محفوظ نہیں رہا۔ اس طرح گھستے ہیں کہ جس طرح گستاپو والے گھس جایا کرتے تھے مشتبہ لوگوں کے فلیٹس میں، کمروں میں، گھروں میں۔ وہی ماتھے پہ شکنے، وہی رخساروں پہ جمی برف، وہی شعلے اگلتی آنکھیں، وہی منہ سے نکلتی جھاگ، اور وہی خوفناک چہرے۔ تو آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا
منافقت کی ایک حد تھی جسے برداشت کرتا رہا. اب گلا اس سے کرے، صرف آسمان سے گلا ہے ہمارا. کشمیر کے سلسلے میں آخری جملہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ، کوئی فرق نہیں جو ہندوستان میں کشمیر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں تو کوئی تخصیص کی روا نہیں رکھی گئی. کون پنجابی، کون سندھی، کون بلوچ، کون کشمیری، کون پٹھان، جو بھی عمران خان کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ کشمیر بنے گا پاکستان کہنے والوں کے ساتھ اور خود مختار کشمیر کی جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے، وہی سلوک یہاں ہو رہا ہے. وہاں بھی فوج نے دبا رکھا ہے سنگینوں کی نوک پر، یہاں بھی 25 کروڑ عوام کو سنگینوں کے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے. تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں؟ ہم سے تو یہ بھی سنبھالا نہیں جا رہا. مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ چورن بکنا بھی بند ہو گیا ہے. تو آئیے ناظرین اکرام آج کے دوسرے موضوع کی طرف. آپ نے سنا ہے ایک محاورہ کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. میں نے دیکھا آصف زرداری چین جا رہا ہے. آصف زرداری لا علاج بیماری، اور پاکستان پہ بھاری، پیپلز پارٹی پہ بھاری، اور ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر عاصم. چلیے آج ذرا گپ شپ کے موڈ میں اس ولاگ کو سن لیں. یہ ڈاکٹر عاصم آئے تو اس سے پوچھ لیجیے گا، کوئی آصف زرداری سے بھی پوچھ سکتا ہے. ایک صاحب کو پتا تھا کہ میں آصف زرداری سے ملنے جاتا ہوں جب وہ جیل سے، اڈیالہ جیل سے لایا جاتا ہے راولپنڈی ہائی کورٹ. تو وہ صاحب آ گئے، انہیں شوق تھا آصف زرداری سے ملنے کا. خیر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، موصوف کی، وقت گزرتا رہا. ایک دن وہی کوئی 4-5 سال کے بعد میرے پاس تشریف لے آئے کہ جناب آپ سے گزارش ہے. آصف زرداری صاحب سے وقت لے، اس وقت وہ صدر مملکت تھے آصف زرداری. ان سے وقت لے. ڈاکٹر عاصم نے ہمارا 15 کروڑ روپے کھا لیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے کھا لیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ کوئی صاحب ہیں جو ایم ڈی سوئی ناردرن گیس لگنا چاہتے ہیں. مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہیں بھی لے آئیں گے، ایف آئی اے کو دے دیں، نیب والوں کو یہ کیس دے دیں اور مجھے بلوا لیں. انہوں نے کہا جی 25 کروڑ میں معاملہ طے پایا تھا کہ جی یہ آصف زرداری صاحب پتہ نہیں بپی کی ٹبی کیا نام ہے، ٹبی، وہ کوئی وہاں لے گیا. اس نے کہا جی آئے. تو رات کو ڈاکٹر عاصم کے گھر چلے گئے. تو ڈاکٹر عاصم نے کہا جی ان کے ساتھ کر لیں، جو کچھ بھی ہو جائے گا. تو 15 کروڑ روپیہ اس سے لے لیا 4 دن کے بعد، صرف ایک ملاقات کروا کے. اور پیسے بھی پاؤنڈز، ڈالرز اور یورو میں ادائیگی ہوئی اواری ہوٹل میں. وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی موجودگی میں ادائیگی ہوئی. میں نے انٹرویو کیا بعد میں ان سے، تو میں نے کہا بھائی میرا تو آصف زرداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس کے خلاف کالم نگاری، ان دنوں میرا کوئی 2 کالم ہفتے میں روزنامہ جنگ میں چھپا کرتے تھے. میں نے کہا میرے تو کالم پڑھ لیں، میں تو پیپلز پارٹی پر جو بربادی کا سما طاری ہے تو میں تو آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہوں. تو وہ پڑھتا ہے، آصف زرداری پڑھتا ہے، اپنے بارے میں کوئی خبر بھی چھوٹی سی ہو وہ پڑھتا ہے، تو میرا کالم تو وہ ضرور پڑھے. تو وہ ڈاکٹر عاصم، ہاں کوئی پیسے ویسے نہیں ملے. وہ کبھی ملاقات پوچھا، اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں، اللہ مالک ہے. وہ ڈاکٹر عاصم ساتھ جا رہا ہے آصف زرداری کے چین میں. یہ چین کا دورہ ہو رہا ہے، اور ساتھ کون ہے؟ اسحاق ڈار. باقی چھوڑے، باقی 3 لوگوں کو چھوڑے. یہ اسحاق ڈار وہ شخص ہے جس نے ساری کی ساری منی لانڈرنگ کی ہے شریف خاندان کے لیے. وہ درون خانہ کا رازدار ہے اور سب کچھ بتایا ہوا بھی ہے اس نے جب پکڑا گیا تھا. تو یہ وہ ملک ہے جس میں ایک مفرور اربوں روپے لے کر بھاگا ہوا مفرور دوبارہ واپس آتا ہے اور پھر وہ نائب وزیر اعظم بن جاتا ہے، جو ہے ہی نہیں کہیں، اس عہدے کا نام ہی کہیں نہیں، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ کسی اور جگہ پہ. تو یہ وہ ملک ہے ناظرین اکرام جس میں ہم بس رہے ہیں. عمران خان انہی بیماریوں کا علاج چاہتا ہے. یہ سارے بیمار لوگ اس کے آس پاس اکٹھے ہو گئے ہیں مختلف جانوروں کی شکل میں. کوئی نیولا، کوئی سانپ، کوئی گدڑ، کوئی ریچھ، کوئی ڈائنوسار، لیکن وہ کھڑا ہے درمیان میں. میری آپ سے گزارش ہے، کل کے ولاگ میں نے ایک گزارش کی تھی، اسے دہرا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے 8 فروری پچھلے سال ووٹ ڈالا تھا عمران خان کے لیے اور اس کے ووٹ کی بے حرمتی کی گئی ہے، کچھ بھی نہ کرے جی. آپ ڈر گئے ہیں، یہ گولی مار دیتے ہیں، یہ بندے اٹھا لیتے ہیں، یہ ڈالے لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خوف ایک بیماری ہے، اگر اس بیماری کے آپ مریض ہیں تو کچھ بھی نہ کیجیے، لیکن اپنے بازو پر سیاہ پٹی ضرور باندھیے اس دن 8 فروری کو.
یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے ووٹ کسی کو دیا تھا اور کسی دوسرے کی جیب میں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اس کی جیب میں وہ ووٹ آپ کا ڈال دیا گیا۔ اور آج ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں 16 سیٹیں جیتنے والی پارٹی حکمران ہے اور 180 سے زائد سیٹیں جیتنے والی پارٹی دربدر ہے۔ یہ ہے وہ ملک جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ استغفر اللہ رب من ذالکا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، کوئی ایک پھولا نہیں جسے زبان پر رکھوں، جگر داغ داغ، سینہ چھلنی، روح دریدہ، لیکن پھر بھی جیے جا رہے ہیں۔ اٹھیے، میں تو لگا ہوا ہوں، آپ بھی نکلیے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، مہلت رہی تو ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔